الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد الحمدللہ رب العالمین مسجد شریف کی خدمت جیسے بھی فقیر کی بے صلاحیتی کے باوجود ہو سکی اس کی برکت اور آپ مخلصین کی نیک دعاؤں اور اچھی تمناؤں کی بدولت رب کریم نے مجھ فقیر حقیر کو حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری کا شرف بخشا۔ ان لمحات کا کوئی بدل نہیں ہے جو کہ حرمین شریفین کی سرزمین میں کسی بھی ایمان والے کو حاصل ہوتے ہیں، اور یہ قول بعض صوفیاء کا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں کئی بار پیش کیا ہے کہ لو تنفس عارف ببلد لثبت ایمان من فیہا، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں کوئی عارف ربانی سانس لے تو اس کے سانس کی برکت سے وہاں رہنے والے مسلمانوں کا ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عارف کی بات ہے، اس کے سانس کی برکت ہے کہ وہ سانس لے، تنفسا سانس لے
اور اس سانس کی یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کتنے سانس لے. سانس لے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانس بھی لے لے تو وہ شہر جو ہے سارے کا سارا مسلمان جو ہیں ان کے ایمانوں کو اللہ قوت عطا فرماتا ہے. تو حرمین شریفین کی فضاؤں کا کیا کہنا، جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام نے مسلسل 63 برس سانس لی ہیں، ان کی برکات کا کیا کہنا، ان کی برکات کو کن لفظوں سے تعبیر کیا جائے. بہرحال یہ کہنا درست ہے کہ جسے ادب اور تعظیم کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے اسے اس کے ایمان کی قیمت مل گئی، اس کے ایمان کی قیمت مل گئی. قرآن پاک کا آغاز ہے ھدی للمتقین. قرآن پاک متقین کا ہادی ہے. اور متقین کون ہیں؟ ان کے لیے اللہ کریم نے متصل ساتھ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ دیکھے بغیر مانتے ہیں، دیکھے بغیر مانتے ہیں، وہ لوگ قرآن پاک سے برکت اور ہدایت لے سکتے ہیں. جب دیکھا نہیں ہے تو پھر مانے کیسے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. کسی شے کو دیکھا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی زیارت نہیں کی، پھر جنت کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، قدسیوں کو نہیں دیکھا، کرامن کاتبین کو نہیں دیکھا، قبر کے ماحول کو نہیں دیکھا، عرش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم سب مانتے ہیں. تو کیوں مانتے ہیں؟ کس لیے مانتے ہیں؟ رب کریم نے یہی منوایا ہے کہ اپنے دیکھے پر ماننا جو ہے اس پہ ناز نہ کرو، بے دیکھے مانو. اور کیوں مانو؟ کہ جو تم نے نہیں دیکھا وہ میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے. جو تم نے نہیں دیکھا وہ میرے محبوب نے دیکھا ہے. تو محبوب کے کہنے پر جو مان لیتے ہیں اللہ کریم اس کو ایمان کی استقامت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یؤمنون بالغیب، وہ جو دیکھے بغیر مانتے ہیں، دیکھے بغیر مانتے ہیں. میرا اپنا ذوق ہے کہ جو پوری کائنات میں ایمان بالغیب ہے، جب حرمین شریف میں چلے جائیں تو جو شے غائب ہوتی ہے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ کس کو نہیں آتا؟ جنت غیب ہے، جنت غیب ہے، لیکن جو بھی مدینہ عالیہ سے ہو کر آتا ہے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے جنت میں نفل پڑھے ہیں، میں نے جنت میں سجدے کیے ہیں، میں نے جنت میں نماز پڑھی. ہو بندہ خدا، جنت تو بہت دور ہے. عندہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماویٰ. سدرائے منتہا جو ہے، جو کہ اللہ کے عرش سے نیچے ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، وہاں ہے سدرۃ المنتہا.
اور سدرۃ المنتہا کے قریب ہے جنت الماوا. جنت تو اتنی اونچی ہے، وہ کہتا ہے ہوگی، برحق ہے، قرآن شریف فرماتا ہے، مجھے انکار تو نہیں ہے، پر قسم با خدا میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے، میں نے جنت میں نفل پڑھے ہیں، میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے. وہ تو بہت اونچی جنت ہے، تو نے کیسے پڑھ لی ہے؟ تو بات وہی آ گئی نا کہ وہ جنت بہت اونچی ہمارے لیے ہے، میرے آقا کے لیے اونچی نہیں ہے. حضور نے تو اس جنت کو پکڑ کر اپنے قدموں میں رکھ دیا کہ غلاموں آؤ، تمہارے آنے کی دیر ہے، میں تو جنت تمہارے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ مشاہدہ نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر. ایک ہے حرم کعبہ، ایک ہے حرم مدینہ، دونوں ہی میرے آقا کے قدموں کی خیرات ہیں. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب اپنے عظیم المرتبت شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی امی جان والدہ محترمہ سلام اللہ تعالی علی بالہا و علی ابنہا علیہا، جب آپ کو وہاں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام چلے، اور یہ بھی حکم تھا کہ آپ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، چنانچہ آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. دور پہاڑ کے پردے میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا کی جو بڑی مشہور ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے پروردگار. سبحان اللہ. دعا اکیلے مانگ رہے ہیں، دعا اکیلے مانگ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں اے ہمارے رب. یہ ہمارے کو کیوں کہہ دیا ہے؟ ہمارے، کیونکہ ہمارا تو جمع کا صیغہ ہے نا. میرا یہ واحد ہے، ہمارا یہ جمع ہے. ربنا، اے ہمارے رب. دراصل آپ نے پیغمبرانہ دماغ اور بصیرت استعمال کی اور عرض کی مولا تو نے یہی فرمایا نا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھ. میں نے نہیں دیکھا، لیکن دعا کرتا ہوں ربنا، اے ہمارے رب، میرے اسماعیل کے اس کی ماں کے رب. ان کو دعا میں شامل کر لیا تاکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ وضاحت عرض کر سکوں، مولا دل پر تیرا قبضہ تو ہے، لیکن تیرے کرم سے وہ بھی تو میرے ہی ہیں، وہ بھی تو میرے ہی ہیں، کیونکہ اولاد تو ہی عطا فرماتا. ربنا اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا وہاں ٹھہرا کے آ رہا ہوں، بٹھا کے آ رہا ہوں، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کوئی پانی نہیں ہے، چشمہ نہیں ہے، جہاں کوئی پڑوس نہیں ہے، اور یہاں تک ہے کہ وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا. کیوں نہیں اڑتا؟ کیونکہ پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پینے کھانے کو کچھ ملے. اور یہ دیکھنا ہو تو مدینہ عالیہ میں اس میدان کو دیکھ لے جہاں مدینہ شریف کے کبوتر دانا چوتے ہیں. کمال ہے. ساری دنیا ان کو دانا ڈالتی ہے، اور وہ لوگ جو آئے مسافر کو دروازے پر کھڑے کو روٹی کی روادار نہیں ہیں، وہ بوکو بھر بھر کا دانے لٹاتے ہیں. کبوتر ہی تو ہیں، کیا ہے ان کو کیوں ڈالتے ہو؟ یہ کبوتر ہیں، ان کا حق ہے، یہ اپنا حق لے رہے ہیں. کیا؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے چوکیدار ہیں، یہ چوکیدار ہیں. صاحب روح المیان علامہ اسماعیل حقی لکھتا ہے
دیگر اکابر محدثین لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ یہاں کے جو کبوتر ہیں یہ سارے کبوتر اس جوڑے کی اولاد ہیں جنہوں نے ہجرت کے وقت غار ثور کے منہ پر گھونسلہ بنا کے انڈے دیے، اور پیریڈ کتنا لگا؟ پیریڈ کتنا لگا؟ سرکار آئے، کافر پیچھے ہیں، حضور غار شریف میں پہنچ گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت میں، اور ابھی کافر پیچھے ہیں، ان کے آنے تک رب نے چوکیداروں کا انتظام کر لیا، ایک مکڑی کا جاڑا اور دوسرا کبوتروں کا جوڑا، جانے کہاں سے فراہم کیا وہ جانے۔ فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، گھونسلہ بناؤ، بن گیا، جلدی کرو، انڈے دو، انڈے ہو گئے، دونوں بیٹھ گئے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ انسان کو دیکھ کر اڑ جاتا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہیں، کافر آئے، 100 کافر آیا، بیٹھے ہیں، ہلے ہی نہیں۔ چوکیدار بھاگ جائے تو چور کو تو موقع مل جائے گا، وہ نہیں ہلے، چوکیدار نہیں ہلے۔ یہ اشارہ ہے۔ تو یہ جو جوڑا ہے نا، جنہوں نے غار ثور پہ انڈے دیے، چنانچہ کافروں کے کھوجی نے کہا کہ بھئی یہاں تک تو مسلمانوں کا نبی آیا ہے علیہ السلام، آگے کدھر چلا گیا؟ کسی نے کہا غار کے اندر ہوگا، کہنے لگا بے وقوف کہیں کا، تجھے جاڑا نظر نہیں آتا؟ یہ جاڑا جو ہے جانے کب کا بڑا، اگر بشر گزرے تو جاڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھو کافروں کے لیے کیسی الجھن ہے میرے آقا تک رسائی کی، اگر بشر گزرے تو جاڑا، کیونکہ ان کی نظر بشریت تک ہی رہی، تم بشر گزرے تو ٹوٹ جاتا ہے، جاڑا بھی نہیں ٹوٹا۔ اور اگر کوئی انسان گزرتا تو یہ کبوتر بھی اڑ جاتے، انڈے بھی ٹوٹ جاتے، انڈے بھی ہیں، کبوتر بھی ہیں، جاڑا بھی ہے، معلوم ہوا وہ آگے گیا ہی نہیں۔ پیرا مکمل ہو گیا، نہ کوئی پسٹل، نہ کوئی بندوق، نہ کوئی للکار، اپنے گھونسلے میں بیٹھ گئے، اور سرکار کی غار شریف پر جزاکم اللہ بارک اللہ، حضور علیہ السلام کے مقدس غار شریف پر پہرا دیا، پہرا دیا، بارک اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس جوڑے کبوتر کو اتنی عزت ملی کہ اب حرمین کے سارے کبوتر انہی کی اولاد ہیں۔ گویا رب نے فرمایا میرے محبوب پاک کے قدموں پر پہرا دینے والوں، اب تمہارا پہرا میں دیتا ہوں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نشانچی حرم کعبہ کے ارد گرد اڑنے والے اس یعنی کبوتر کو نشانہ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہاں تک بھی حکم ہے کہ حرم کے کبوتر جہاں بیٹھے ہوں پہلو بدل کے گزرو، درمیان میں سے نہ گزرو، ڈر کے اڑ نہ جائیں ورنہ مجرم بن جاؤ گے، مجرم بن جاؤ گے، ورنہ تمہیں گناہ ملے گا۔ گرامی قدر حضرات، کہنا یہ ہے کہ رب کریم جل مجد العظیم کے نبی پاک نے کی مولا میں اپنی اولاد کو میں سے ایک بیٹے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی جہاں انسان تو کیا پرندہ بھی نہیں ہے، کھانے پی کے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور ایک بہت بڑے صوفی ہیں، آپ نے عرض کی مولا افجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل بھی ادھر پھیر دے، دل ادھر پھیر دے، اور وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق بھی دے، لیکن رزق نری جو کی اور گندم کی روٹی نہیں ہے بلکہ پھڑوں کا رزق دے، پھڑوں کا رزق دے۔ ایمان سے کہنا جہاں ایک بوٹی نہیں اگتی وہاں پھڑ کیسے آئیں گے؟
خود تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں اگتا، بے وادن غیر ذی زرع کچھ بھی نہیں اگتا، خود کہہ دیا، پھر کہتے ہیں کہ وارزقھم من الثمرات، یا اللہ اگتا کچھ نہیں پر ان کو رزق پھلوں کا دے۔ اور پھل جو ہیں یہ درختوں کو لگتے ہیں یا بیلوں کو لگتے ہیں، بیلیں بھی اگتی ہیں، درخت بھی اگتے ہیں، اور خود کہتے ہیں یہاں اگتا کچھ نہیں، پھر کہتے ہیں پھل دے۔ پتہ چلا رسول کا کہا ہوا رب موڑتا نہیں ہے، مان لیتا ہے۔ ورنہ جواب دے دیا جاتا پیارے یہ کون سی دعا، کیسی دعا ہے، خود ہی تو کہہ رہا ہے یا کچھ ہوتا نہیں ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے ان کو پھل دے۔ وارزقھم من الثمرات، ان کو ثمروں کا، پھلوں کا رزق دے۔ کیوں؟ فرمایا لعلہم یشکرون، تو ان کو پھلوں کا رزق دے، یہ تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ شکریہ ادا کریں گے۔ یہ دعا کیا آپ نے۔ علامہ شیخ الصوفیہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں فرماتے ہیں اور نقل کرتے ہیں حضرت اسماعیل حق کی روح البیان میں کہ حضرت نے جو یہ کہا کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لکو دک جنگل میں، آگے کیا فرمایا کہ یہاں کوئی پڑوس نہیں ہے، یہاں کھیتیاں بھی نہیں ہیں، پھر کیوں چھوڑ کے چلا ہوں؟ اندہ بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر یہیں تو ہے، حالانکہ کوٹھا نہیں ہے، بیت اللہ شریف کی دیواریں یعنی وہ بنیادیں بہت نیچے تھی، کئی گز نیچے تھی، ان پہ مٹی اور ریت پڑی ہوئی تھی، وہاں تو تھی نہیں، لیکن آپ نے کی مولا میں جانتا ہوں کہ تیرا گھر یہیں بنے گا، مجھے میری اولاد کو بندوں کے پڑوس کی کیا ضرورت ہے، گھر جو تیرا ہے۔ اب کہوں میں بندوں کے پڑوس کو نہیں بھیج رہا، میری وہ اولاد ہے جس کا تو آپ پڑوسی ہے، آپ پڑوسی ہیں۔ یہ دعا مانگی۔ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں تعویلات نجمیہ میں، انہو علیہ السلام اشارہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام نے حضور محمد عربی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مولا من ذریتی، میری ذریت نہیں، من ذریتی، یہ میری اولاد ہے اور اس میں سے میری اولاد ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد عربی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو سنبھال لے، اگر ان زیاتا اسماعیل فقط زیاتا محمدہ، اگر تو نے اسماعیل کو ضائع کر دیا تو تیرا مصطفیٰ کیسے آئے گا یہاں؟ کیا کمال ہے دعا کا! اگر تو نے اسماعیل کو ضائع کر دیا تو پیارے مصطفیٰ کو کیسے، پھر زیاتا محمدن تیرا محبوب کیسے آئے گا؟ ہاں جی، علماء فرماتے ہیں یہاں اسماعیل علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے اپنی نسل کی بقا کی دعا مانگی۔ پتہ چلا حرم مکہ کی بنیاد اور اس کی آبادی بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ ولادت جب بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، ولادت جب بھی ہو، لیکن جو جلوہ گر ہے خلیل، جو جلوہ گر ہے اسماعیل، اور جس عظیم المرتبت ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس گھر میں جلوے حقیقی جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم کے ہیں، حضور کے ہیں۔ ایک وہ حرم ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے بسانے کی دعا کی اور پھر خانہ کعبہ بنایا۔ ایک وہ حرم ہے جو مدینہ شریف ہے، ایک وہ حرم مبارک ہے جو مدینہ عالیہ ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کریم نے فرمایا پیارے خلیل اب تو نے میرا گھر تو بنا دیا ہے،
بانگ بھی تو ہی دے دے. بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کے پس پردہ حقائق بھی عظیم ہیں. اذن فی الناس بالحج، اذان دے دے حج کی، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے حج کی اذان دے دے. بتائیے یہ اذان کافروں کے لیے تھی؟ کافروں کا تو داخلہ ہی ممنوع ہے. فلا یقربن مسجد الحرام بعد عامہم ھذا. خلیل جلیل نے جو دعا کی کہ او لوگو ان اللہ قد بنا بیتن فحجو، بندو لوگو اللہ نے حج اپنا گھر بنایا ہے، بنوایا نہیں بنایا ہے. کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، فقیر زیارت کر کے کھنگال کی عرض کر رہا ہے اللہ کریم نے اپنا گھر، بولو، بنانے والا تو خلیل آپ ہے، تو کہتا اللہ نے بنایا ہے. پتہ چلا اللہ کے بندوں کا بنانا خدا ہی کا بنانا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کعبۃ اللہ خلیل جلیل نے بنایا تو کسی کی ایسی تیسی جو انکار کرے، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جب خلیل پاک نے اذان دی تو اذان میں کہتے یا میرے او لوگو اللہ نے گھر بنایا ہے، اللہ نے گھر بنایا ہے. خلیل تو اللہ نہیں ہے، یہ تو خلیل اللہ ہے، یہ تو رسول اللہ ہے، یہ تو نبی اللہ ہے، لیکن اللہ نے بنایا. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے فعل کو خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ فعل اللہ ہی کا ہے. لہذا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کا رسول مشکل کشا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. کعبہ کا یعنی بیت اللہ ابراہیم نے بنایا اور خود کہتے ہیں رب نے بنایا، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ نے مشکل حل کی تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ خدا ہی نے حل کی ہے. بات ایک ہے. اللہ نے گھر بنایا ہے، لہذا حج کرو. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں اچھا اذان کے لیے اونچی جگہ چاہیے. آج تو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں. یہ مینار جو ہیں نا، ان کی علت غایہ یہ ہے کہ مینار پہلے بنتے تھے اور مؤذنین میناروں کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے تھے. پتہ چلا اللہ رسول کے نام کو اونچا کرنے والا بڑا اونچا ہے. سرکار نے اونچے کر دیے، بانگے اونچے کر دیے، اور بلال کو تو اتنا اونچا کیا کہ وہاں تک کوئی پہنچتا نہیں ہے. سب سے پہلا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے یہ کہہ دوں تو تب بھی ٹھیک ہے، سب سے پہلا مؤذن حضرت جبریل امین، سب سے پہلا مؤذن جبریل امین، جس نے آدم علیہ السلام کے پاس اذان دی. زمین پہ آئے، تنہائی کو دیکھ کر گھبرا گئے، کہاں جنت کی فضائیں، کہاں جزائر سرندیب کی تنہائی. کچھ محسوس ہوا، رب نے فرمایا جبریل جلدی جا جلدی جا، میرا خلیفہ پریشان ہو رہا ہے. مولا حکم فرمایا کھڑے ہو کے اذان دے دے. اذان دے دے، اذان دے دے. اور جبریل پہ بھی کروڑوں سلام. اس نے بھی نہیں پوچھا کہ مولا تو اپنے انبیاء اتنے بھیجے گا، کس رسول کے نام کی بانگ دوں، کس رسول کے نام کی اذان دوں؟ نہیں پوچھا. جانتا ہے کہ کائنات آباد تو ایک ہی نام کا صدقہ ہے، کہ عرش بھی ایک، عرش والا بھی ایک، عرش کا نقش بھی ایک. اور آدم علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے.
چنانچہ آدم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر جبریل علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں لے لی اور اذان دی، اور واللہ العظیم یہ اذان دی جو ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے۔ قربان، ابھی میرے آقا کی جلوہ گری نہیں ہوئی، اذانیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں۔ گویا کائنات کی تخلیق کا آغاز ہی حضور کے نام کی شہرت کے ساتھ ہے۔ اذان دی، آدم علیہ السلام کو پہلے اذان سنائی تو جبریل امین نے، اور بیت اللہ شریف کی فضاؤں میں اگر پہلے اذان سنائی تو بلال نے اذان دی۔ حج کی اذان خلیل جلیل نے، اور اذان اونچے مقام پہ دی جاتی ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ یہاں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی۔ جبل ابو قبیس جو یہ مروہ پہاڑی ہے، صفا مروہ کی طرف نکلے، مروہ پہاڑی کے پیچھے پہاڑ بہت اونچا ہے، اب تو اسے توڑ پھوڑ کر کے محل بنا لی ہیں نجدیوں نے، پر وہ جبل ابو قبیس ہے۔ اس پہ کھڑے ہو کر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی، ایہا الناس، او لوگو۔ کون مراد ہے؟ ابو جہل نہیں، کافر نہیں، اہل قبلہ ایمان والے مراد ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت کی مقدس اذان کن کے کانوں میں پہنچائی؟ ایمان والوں کے کانوں میں، کافروں کو نہیں سنائی دی، بے ادبوں کو نہیں سنائی دی، ایمان والوں کو سنائی دی، ایمان والوں کو سنائی دی۔ آپ نے اذان دی، سنی ایمان والوں نے، سنی ایمان والوں نے۔ پتہ چلا قسمت کے بغیر کلمہ خیر سنائی بھی نہیں دیتا، قسمت کے بغیر سنائی نہیں دیتا۔ اور وہاں پتھر سلام پڑھیں، آج کے پتھر دل یعنی ملا کو سنائی نہیں دیتا، کیسے سنیں؟ قسمت کے بغیر کلمہ خیر سنائی نہیں دیتا۔ اذان دی، اہل قبلہ اہل ایمان نے سنی اور جواب دیا، لبیک۔ جو ارواح میں تھے انہوں نے وہاں، جو باپوں کی پشتوں میں تھے انہوں نے وہاں، جو امہات کے ابطان میں تھے انہوں نے وہاں، سب نے۔ اور جنہوں نے لبیک کہی وہ حج کرتے ہیں، جنہوں نے لبیک کہی انہوں نے وہ حج کرتے ہیں۔ اور جتنی مرتبہ لبیک کہی اتنی مرتبہ حج کرتے ہیں، جتنی مرتبہ حج۔ چنانچہ الحمدللہ یہ دستور جاری ہے، بار بار حج کرتے ہیں لوگ۔ اعتراض نہ کیا کرو، لے کسی اور لوگوں کو عادت ہے، آپ تو کاری خیر کرتے نہیں، لوگوں پہ اعتراض کر۔ یہ ہر روز عمرہ، ہر روز حج کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دو، بیوقوف کہیں کا۔ تیری روح نے اگر لبیک نہیں کہا تو اس کا قصور ہے؟ جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا ہے، رب نے اجازت دے گی کہ آجا، تیری اتنی ہی مرتبہ تیری حاضری ہو جائے گی، حاضری ہو رہی ہے۔ جبل ابو قبیس۔ دوسری روایت، مقام ابراہیم تو آپ خوش نصیبوں نے دیکھا ہے، مقام ابراہیم تو دیکھا ہے آپ نے، جو بیت اللہ شریف کے سامنے متصل ہے، اور اس کے پیچھے پھر بیر زمزم شریف تھا، اب جس کے ٹوٹیاں باہر لگی ہوئی ہیں۔ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی لگے ہیں، اور ہم نے جا کے دیکھا ہے، نجدی جلتے رہے، مرتے رہے۔ اب کی بات نہیں کرتا، پہلے کی بات ہے، ہم نے زیارت کی، لوگ آج بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے گیلی مٹی میں پاؤں کے نشان دھنس جائیں، ایسے پتھر کے سینے میں خلیل کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ چلیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں، توجہ کریں۔ پتھر پہ آپ قدم رکھیں تو پتھر قدم میں دھنسے گا یا
قدم پتھر بھی دھسے گا. ہاں کہتے جی میں جا رہا تھا, روڑی لگ گئی پاؤں میں, جوش گئی, پاؤں زخمی ہو گیا, روڑی پہ پاؤں آ گیا, بے توجہی میں پاؤں زخمی ہو گیا. تیرے پاؤں وہ ہیں جس پہ پتھر اثر کرے, رسول کے قدم وہ ہیں جس کے پتھر میں اثر کرے پاؤں. اور قسم بخدا فقیر حکیم نے وہ پتھر بھی دیکھا جس کے اندر میرے مصطفیٰ کے قدم شریف کا نشان لگا ہوا تھا. ہم نے اس پتھر کی بھی زیارت کی. اب نہیں, آج سے بہت پہلے نجدیت کا برا ہو جنہوں نے ظالموں نے سب کچھ چھپا دیا ہے. دفع کرو, ذوق کی باتیں ہو رہی ہیں, جلی کٹی کیا سناؤں. میرا موضوع غیر نہیں ہے, اپنے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. خلیل جلیل کے قدم اس میں لگے ہوئے ہیں, اور رب نے بھی کرم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اور میرے گھر کا طواف کرنے کے بعد نفل پڑھنے والوں, جس نے میرا گھر بنایا ہے, جس پتھر میں اس کے قدم لگے ہیں نا, اس کے قریب نفل پڑھو. کیونکہ خلیل پاک کی عبادت تو ہو نہیں سکتی, لیکن شکریہ تو ادا کرو. گھر میرا شکریہ یہ ہے کہ نفل پڑھو, دو رکعتیں پڑھو. اور خلیل پاک کا شکریہ یہ ہے کہ جہاں ان کے نشان قدم ہیں, جتنی کوشش ہو سکے تمہارا سار اس کے قریب جھکے. ابھی سمجھ نہیں آتی. اللہ کے خلیل کے قدموں کو کائنات سلام کرتی ہے, قسم بخدا کائنات سلام کرتی ہے. اور فقیر نے پڑھا ہے کہ اگر یہ دو نفل جو طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں واجب الطواف, اگر کسی کو موقع مل جائے اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور وہ خانہ کعبے کے اندر وہ 2 رکعت پڑھے, ٹھیک ہے, جائز ہے, لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا مقام ابراہیم کے پاس ہے. اب اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں, میں کیا بتاؤں کیا راز ہے. اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے والوں کو اتنا اجر نہیں دیتا, وہ تو چاہتا ہے کہ جھک جاؤ میرے خلیل کے قدموں کے سامنے. اور جو خلیل کے قدموں پہ کائنات کو جھکاتا ہے وہ مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والوں کو کتنا عظیم انعام عطا فرماتا ہے. یہ مقام ابراہیم ہے. حضرت کو جب آرڈر ملا کہ اذان دے دو, آپ کھڑے ہو گئے. اب وہ پتھر تو ایک مختصر قد کا ہے, لیمیٹڈ ہے, ارد گرد پہاڑیاں ہیں, اور بیت اللہ شریف کے پاس ہے. وہ تو اذان دے پہاڑ اس پہ کھڑے, فرمایا پیارے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاؤ. ہو گئے, پتھر اٹھنے لگا. اور یہ فقیر نے اس حاضری میں مدینہ عالیہ میں یہ رنگ دیکھا کہ وہ ایسی مشینری ہے کہ دیواریں مبارک صاف کرنے والے, چھت مبارک صاف کرنے والے, جھاڑ پھونک کرنے والے, وہ ایک ایسی مشینری ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اٹھنے لگتی ہے. جتنا بھی چاہے وہ اوپر چھت تک اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. بس یہ میں یہی کہوں, رب نے انتظام کیا, پتھر پہ کھڑے ہو گئے, پتھر اٹھنے لگا. کھڑا زمین پر ہی ہے, اٹھنے لگا. بتاؤ باقی میٹیریل کہاں سے آیا. حتیٰ کہ اب سنیے لفظ, حتیٰ سارا اطول الجبال, کائنات میں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے وہ پتھر اس سے بھی اونچا ہو گیا. وہاں حضرت نے اذان دی. مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں رخ پھیرتا ہے نا, اس ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں کھڑے ہو کر جی اذان کی, جو حج کی اذان دی, کبھی ادھر منہ کیا, کبھی ادھر منہ کیا, کبھی ادھر منہ کیا. سارے سن لو. چنانچہ اب یہ مسئلہ یہاں تک, زیادہ تفصیل تو میں کہہ نہیں سکتا. یہ تو حرم کعبہ ہے, وہ ہے حرم مدینہ. حرم مدینہ
یہ حرم کعبہ، وہ حرم مدینہ جس کے لیے میرے آقا کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مکہ کو حرم بنایا تیرے خلیل نے، مدینہ کو حرم بنایا تیرے حبیب نے۔ میرے آقا اپنے قبضے کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ خلیل بھی تو میرے مصطفیٰ کے ہی ہیں نا، غیر تو نہیں ہے نا، میرے آقا کے نور کی گزرگاہ ہی ہے نا۔ عرض کی مولا حرم کعبہ کو تو حرم بنایا تیرے خلیل نے، مدینہ کو حرم بنایا تیرے حبیب نے۔ اب میں دعا کرتا ہوں فاجعل بے بالاد حبیب کا دے فی ما جعلتا بے مکہ۔ مکہ شریف میں بڑی برکتیں ہیں، جو ایک نماز پڑھتا ہے خانہ کعبہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، شک نہیں ہے، درست ہے۔ لیکن میرے آقا کہتے ہیں مولا تو نے حرم خلیل میں جو برکتیں دی ہیں وہ حرم حبیب میں بھی دے، جو وہاں برکتیں ہیں وہ یہاں بھی دے، اور اس سے 2 گنا زیادہ۔ اور رب کریم نے بھی نہیں فرمایا پیارے محبوب یہ کیسی دعا ہے، حرم کعبہ میں تو میرا گھر ہے اور وہاں تو میں نے برکتیں دی ہیں، اب یہاں تو وہ حرم کعبہ وہ میرا گھر بیت اللہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مکہ شریف میں ہے، تو وہاں تو برکتیں ہو گئیں، تو کہتا ہے اتنی برکتیں یہاں دے بلکہ 2 گنا زیادہ، یہ کیوں؟ گھر تو میرا وہاں ہے۔ رب نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں خدا کا گھر ہے، اور میرے آقا نے عرض کی دیف ہے ما جعلتا بے مکہ، جو مکہ میں جو تو نے برکتیں دی ہیں 2 گنا یہاں دے۔ کیوں دے؟ اس لیے دے وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا حبیب ہے، حبیب ہے۔ حبیب کے مقام تک گھر نہیں پہنچ سکتا، حبیب حبیب ہوتا ہے۔ کہوں بیت اللہ تو رب ذوالجلال کی بے نیازی کی تجلی سے کافروں نے بت خانہ بھی بنا دیا تھا نا، یہی کعبہ ہے جس میں بت رکھے گئے، اور یہی محبوب ہے نا جس کی ٹھوکر سے پوری دنیا کے بت ٹوٹ گئے ہیں، ساری دنیا کے بت ٹوٹ گئے۔ دوری برکت دے۔ چنانچہ مدینہ عالیہ کے لوگ جب باغوں کو پھل لگتا تو پھل پہلا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ جب بھی پھل لگتا حضور کی بارگاہ میں، جہاں سے صوفیاء نے بھی یہ مسئلہ نکالا ہے، مجھے نہ درمیان میں گھسیٹنا کہ شاید اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، نہیں، صوفیاء نے فرمایا ہے کہ یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر تمہاری فصل کا پہلا پھل نکلے تو پیر مرشد کو نظر پیش کیا کرو۔ آپ سبحان اللہ توڑی ہے، توڑی ہے وہاں، اور پھر ہوتا کیا؟ وہ پیش کرتے تو میرے آقا وہ رکھ دیتے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے۔ کیا دعا مانگتے؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی صاعنا وفی مدنا، یا اللہ ہمارے مدینہ میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مدینہ شریف میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت، ان کے خرید و فروخت میں برکت، ان کے لین دین میں برکت۔ اور یہاں سے میرے دنیا سنیت کے پیر نے بہترین مسئلہ نکالا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ عالیہ میں جاؤ اور وہاں خرید و فروخت کرو تو خبردار مدینے کے دکاندار کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کرنا کہ تو نفع لے اور اس کو پیسے تھوڑے دے. کیوں؟ پتہ نہیں اس کی پشت پر مصطفیٰ کی دعا ہے. حضور نے دعا کی ہے بارک لنا فی مدنا، بارک لنا فی مدینتنا، بارک لنا فی سائنا وفی مدنا وفی مدینتنا. حضور نے سنیے ایمان تازہ کرو، میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا فی مکہ، یہ نہیں فرمایا ہے. اگرچہ مکہ بھی حضور ہی کا ہے، شک نہیں، مکہ بھی حضور کا ہے، لیکن مدینہ شریف کو فرمایا مدینہ تینا. یہاں آپ کے ذوق کے لیے ایک اور نقطہ جو حضرت علامہ سمہودی علیہ الرحمہ نے وفا الوفا شریف میں فرمایا وہ عرض کر دیتا ہوں. سیدھی بات یہ ہے کہ مکہ شریف ہے، مدینہ عالیہ ہے، دونوں ہی حرم ہیں اور دونوں ہی رحمتوں کا مرکز ہیں. لیکن یہ یاد رکھو دونوں کے سر کی چوٹی پر قدم میرے مصطفیٰ کے ہیں. سب برکتیں سرکار علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ فرماتا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. جب نبی رحمت علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ لیا گیا جو ابھی تک یثرب تھا، جب داخلہ ہوا، جب ادھر سے نکلے ادھر جانے کے ارادے سے، تو رب نے قرآن شریف کی آیت بطور دعا حضور کو عطا فرمائی. قل یا رسول اللہ یہ میری بارگاہ میں یہ دعا کریں، میری بارگاہ میں یہ کیا دعا کروں؟ ڈائریکٹ رابطہ تو ہے ذات حق کا میرے آقا علیہ السلام سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. القاء فرما دیتا تو حضور یہ دعا کا نہیں، لفظ آپ دیے یا رسول اللہ ان لفظوں میں مجھ سے دعا کرو. کیا لفظ ہیں؟ رب ادخلنی مدخل صدق. یا اللہ مجھے اس مقام میں داخل فرما جس مقام میں جب میرا داخلہ ہوئے تو صداقت کے جھنڈے لہرا جائیں. جب میرا داخلہ ہو تو وہ داخلہ صدق کا ہو، اگرچہ کفر وہاں مزاحمت بھی کرے، اپنی موت مر جائے، حق کا صداقت کا جھنڈا بلند ہو. مجھے داخل فرما. رب ادخلنی مدخل صدق. یہ سرکار جہاں داخل ہو رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ مدینہ عالیہ. مدینہ عالیہ سے بات شروع ہو گئی. رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے سچائی کے مقام میں داخل فرما. حالانکہ جہاں سے نکلے تھے اس کا شروع میں ذکر نہیں، آگے فرمایا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اب توجہ کریں ترتیب کیا ہے. ذکر پہلے نکلنے کا چاہیے تھا یا داخلے کا؟ تھوڑی سی توجہ تو کیجئے نا. ذکر پہلے نکلنے کا چاہیے تھا یا داخلے کا؟ کیونکہ داخلہ تو تب ہوا جب نکلے مکہ شریف سے، داخلہ مدینہ عالیہ میں، لیکن رب نے بیان میں ذکر مدینہ کا پہلے کیا ہے، نکلنے کا بعد میں کیا ہے.
یوں نہیں وَقُرْ رَبِّ آخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَدْخِلْنِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، یہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب میں اشارہ کیے بغیر تو نہیں جا سکتا، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ترتیب ظاہری کے خلاف کر دیا کہ اس شعر کا کیا کہنا جس کی طرف میرے مصطفیٰ کا منہ ہے، کیا کہنا؟ سرکار کا چہرہ کدھر ہے؟ مکہ شریف کی طرف پشت مبارک ہے، اور جہاں جا رہے ہیں ادھر رخ انور ہے، تو رب نے جدھر رخ انور تھا اس کا ذکر پہلے ادخلنی مدخل صدق۔ پیار والو یہاں سے یہ لفظ بھی مل گئے کہ کوشش کرو جب جاؤ نا حج پاک کے لیے، عمرہ شریف کے لیے، تو پہلے نام ہی مدینہ شریف کا لیا کرو، نام ہی مدینہ، کیونکہ رب نے تو داخلے کا ذکر پہلے کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کدھر کی ہے۔ فرمایا جب ہم چلے تو اس نے پوچھا پیر صاحب، شیخ طریقت، استاد گرامی، مجدد دین و ملت، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کعبہ کا نام تک نہ لیا، ہم نے تو کعبے کا نام نہیں لیا۔ پھر کیا کہا؟ طیبہ ہی کہا، طیبہ ہی کہا، کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کدھر کی ہے۔ حضرت جی یہ کیوں حج؟ اب فرمایا چپ کر، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، عصر مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حرمین طیبین کی عظمت کو ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ حجی پھر توجہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذان دے دیں حج کی، اذان دے دیں حج کی، ایک قول مشہور یہی ہے۔ اور دوسری ایک، یہ تو قرآن شریف ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ المخاطب ہوا رسول اللہ، اذن، یہ اذن کا خطاب جو ہے یہ حضور علیہ السلام سے ہے۔ پیارے محبوب پہلی امتوں کے لیے خلیل پاک اعلان کر چکے، پہلی امتوں کے لیے حج کا اعلان خلیل علیہ السلام کر چکے، اب تیری امت ہے، اس کو ذرا بہت ہی عزت دے دے، بہت ہی عزت دے دے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے لیے تو اذان دے دے، ان کے لیے تو اعلان کر دے۔ چنانچہ یہ اعلان میرے آقا نے خود کیا۔ آج تک یہ مسئلہ جو ہے عام طور پر سننے میں نہیں ملا، اور میری قسمت ہے کہ مجھے مل گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کتابوں میں موجود ہے، اے کاش کے نظر میں آ جائے تو قاضی مظہری ثناء اللہ پانی پتی تفسیر اس کی پڑھو جو پیر مرشد والا ہو۔ پیر مرشد والا ہونا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ وہ کھڑکیاں کھل جاتی ہیں جو بے مرشدوں پہ نہیں کھلتی، جو بے مرشدوں پہ نہیں کھلتی۔
الحمدللہ رب العالمین۔ پیر مرشد والے بڑی اچھی بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں، حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی آ گئے ان کے پاس، فرمایا مولوی صاحب کوئی پڑھے ہو؟ نہ کہ جی پڑھے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا دا کی ترجمہ ہے؟ آمنو جی، یعنی اس کا یہ معنی ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان لائے۔ فرمایا یہ تو عام ترجمہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہے نا، اس کا وہ ترجمہ کرو جو قرآن کے معیار کا ہو۔ ایمان کون ایمان لایا؟ دعویٰ تو منافق بھی کرتے تھے، کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ ایک رئیس المنافقین تھا، وہ بھی تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور بھی کافر کہتے تھے کہ ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، یہ اتنا مانتے ہیں کہ ہمارے بہت چھوٹے خدا ہیں، وہ بڑا خدا ہے۔ پاگل کہیں کے۔ فرمایا وہ ترجمہ کرو جس سے غیریت کی نفی ہو جائے اور کھرا کھرا ایمان مل جائے، کھرا کھرا ایمان مل جائے، خالص ایمان مل جائے۔ حضرت جی وہ ایمان، فرمایا جانتے ہو ایمان کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنو۔ آمنو پہلے الف ہے، آگے میم ہے، آگے نون ہے، آگے واو ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا ایمان آمنو تب ہوتا ہے، الف جو ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کو مانو۔ کیسے مانو؟ آگے میم ہے، جیسے محمد عربی کہیں۔ اللہ کو مانو، محمد عربی کو مانو، اور پھر نون یہ کیوں؟ فرمایا سارے نبیوں کو مانو۔ یہودیوں کو طرح نہ کرنا کہ ہم موسیٰ کو مانتے باقی کسی کو نہیں مانتے، نصارہ کی طرح نہ کرنا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے باقی کسی کو نہیں مانتے، نہ، تم ہو مصطفیٰ کریم کے ماننے والے، تم پیارے محبوب کو بھی مانو اور سارے نبیوں کو بھی مانو۔ اس میں بھی صوفیانہ اشارہ ہے کہ حضور کو ماننے سے سارے نبیوں کو کیوں مانے؟ اس لیے کہ سارے نبیوں نے مصطفیٰ کو مانا ہے، سارے نبیوں نے مانا ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ پڑھ لے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ نے پوری کائنات نبوت کو عالم ارواح میں فرما دیا کہ اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا مصطفیٰ آ جائے، اپنا کلمہ چھوڑ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا۔ قسم بخدا ہم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پاک کو سر جھکا کے مانتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو سلام کیا، سرکار کو مانا ہے، انہوں نے حضور کو مانا ہے۔ لہذا فرمایا بیلیوں کو میں لفظ بول دیا، یعنی غیروں کے لیے بیلی نہیں، اپنوں کے لیے فرماتے تھے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ الف سے اللہ مراد ہے، اللہ کو مانو، پھر محمد کو مانو علیہ السلام، پھر سارے نبیوں کو مانو، اور پھر واو ہے سارے ولیوں کو مانو۔ اللہ محمد نبی ولی لے سارا جہان ایمان آ گیا۔ صرف اللہ اللہ کی ٹکریں مارنے والوں بدبختوں کچھ نہیں ملے گا، ساتھ محمد کھڑا ہے، محمد عربی کھڑے ہیں، محمد عربی کھڑے ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ رب نے عرش پر محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لے کر کہہ دیا خبردار اکیلا مجھے کی طرف نہ دیکھنا، یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ میں تلخی کی طرف نہیں آتا، جو آنکھوں گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے ناقابل برداشت ہے۔
خدا کی قسم ہے کلمہ شریف میرے آقا کے نام کے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں، کوئی کلمہ نہیں ہے میرے آقا کے نام کے بغیر۔ مسئلہ آگے بڑھ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ ومن یطع اللہ والرسول، ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تو پڑھا ہی ہے آپ نے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے ایک آیت کوئی دکھا دے، چیلنج ہے۔ رب نے صرف یہ کہا ہو کہ اطیعوا اللہ، بس اللہ کی اطاعت کرو، لاؤ ایک آیت دکھاؤ، میں پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں، یا مجھے اجازت دو میں قرآن دکھاتا ہوں۔ رب نے ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں صرف میرے آقا کا نام لیا، اپنا لیا ہی نہیں ہے، ان کا نام لیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ بھی دیا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ آگے دکھاؤ اللہ کا لفظ ہو تو دکھاؤ، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اطیع اللہ اکیلا نہیں کہا، رسول پاک کا نام ساتھ لیا، لیکن اطیع الرسول اکیلا کہہ دیا، اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ جسے مصطفیٰ مل گئے اسے خدا بھی مل گیا ہے، خدا بھی مل گیا ہے۔ حضور مل گئے ہیں۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میدان عرفات، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں عرفات میں، جبل رحمت کے پاس کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ وہاں حضور نے اپنی امت کو حج کا اعلان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر، سرکار نے جبل رحمت کے پاس، نام ہی نرالا۔ وہاں کیا فرمایا اپنی امت سے کہ اللہ نے ان اللہ قد فرض علیکم الحج، او کما قال علیہ السلام، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرو، استطاعت ہو تو حج۔ دونوں مسئلے خلیل پاک نے بھی اعلان کیا، حبیب پاک نے بھی کیا علیہ السلام، ہمیں دوہرا اجر۔ باقی امتوں کے حاجیوں نے حج پڑھا جو صحیح مسلمان ہیں، صرف خلیل پاک کے اعلان پر، اور ان فقراء نے حج پڑھا خلیل و حبیب کے اعلان پر، خلیل و حبیب کے۔ تو پھر مجھے کہنے میں کیا عرض ہے؟ اس طرح ایک طرف خلیل جلیل ہیں، ایک طرف حبیب پاک ہیں، درمیان میں منگتے گزر رہے ہیں، یہ بھی جھولی میں ڈالتے ہیں، وہ بھی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ حبیب پاک نے بھی اعلان کیا ہے، خلیل جلیل نے بھی اعلان کیا ہے، اور ساتھ اشارہ اور کر دوں، اور بھی اشارہ ہے، یأتوک، خلیل اعلان کرو، لوگ آئیں گے تیرے پاس۔ حج کا اعلان کرو، لوگ آئیں گے، اس کا ترجمہ بعض مفسرین یہ کرتے ہیں، حج اس میں کوئی شک نہیں، اے یأتو للندائے کا، تیری آواز اور تیرے اذان کی وجہ سے لوگ آئیں گے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے بابا جی مان لیتے ہیں، لیکن یہ لام لانے کی ضرورت کیا ہے؟ رب نے تو فرمایا ہے یأتوک لندائے کا، تو فرمایا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم اعتراض نہیں ہے یہ۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سنیت، بریلویت، رضویت کے عقیدے کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ ڈائریکٹ اس کا ترجمہ نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا تو کا، خلیل پاک تو اذان دے حج کی، لوگ تیرے پاس آئیں گے۔
اور یہ نقطہ فقیہ اعظم اسلام مولانا محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے فقیر نے سنا۔ وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑے کھرے کھرے موتی ملتے ہیں۔ صدی کے نصف صدی کے قریب ہو چلا جب سے فقیر نے یہ نقطہ سنا اور ابھی تک یاد ہے۔ فرمایا اس سے پتہ چلا کہ حج مبارک کے اجتماع میں نرے بلائے ہوئے نہیں ہوتے، بلانے والا بھی ہوتا ہے۔ بلانے والا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اس الحمدللہ اجتماع میں ہمارے فاضل دوست بیٹھے ہیں، مولانا محمد امیر احمد صاحب سعیدی جی۔ اب یہ میرے بڑے پرانے مخلص ہیں، مجھے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آؤ، ہم میلاد کرا رہے ہیں۔ میں ان کے حکم پر میرسی پہنچ گیا، ان کے در دولت پر پہنچا۔ میں نے کہا بچے ان کے بڑے مل کے انہوں نے ویلکم کیا، بچوں نے بڑے پیار سے۔ میں نے جی مولانا کہاں ہیں؟ مولوی صاحب تو آپ واز کرنے گئے نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے بلایا ہے اور جب بلایا ہوا آ گیا تو آپ۔ فقیہ اعظم فرماتے ہیں خلیل پاک نے فرماؤ حج کے لیے آؤ، اللہ فرماتا یا تو کا وہ تیرے پاس آئیں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کریم بلائے اور آپ چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کریم بلائے اور آپ چلا جائے نہیں، بلکہ مجھے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ جب حج کا اجتماع شروع ہوتا ہے خلیل پہلے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور اے قاضی ثناء اللہ مدنی پانی پتی، تجھ پہ خدا کے کروڑوں سلام۔ فرماتے ہیں یہ اذان میرے مصطفیٰ کی بھی ہے، اذان حضور کی بھی ہے۔ پتہ چلا حبیب بھی موجود ہے، خلیل بھی موجود ہے، دونوں نوازتے ہیں۔ سب آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے۔ یا تو بیتی تو فرمایا نہیں، یا تو کرجالا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نقطہ اور اجازت، حج کی اذان تو دی خلیل علیہ السلام نے، اور یہ جو عمرہ کرنے کے لیے روز لوگ بھاگے جاتے ہیں، ان کو کس نے بلایا؟ مولوی امیر صاحب آپ بھی سوچیں، سائیں کتھ بہندے پے ہوندا سائیں میرا میں عمرے تے بہندا پیا، ہم عمرے کے لیے خوش نصیب لوگ ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں۔ تو پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا بھی گریبان پکڑو، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے 2-3 جمعے جو ہیں وہ چھوڑ دیے، تو کدھر گیا؟ میں نے کہا جناب میں الحمدللہ عمرے شریف پہ حاضر ہوا۔ تو حج کا اعلان تو خلیل جلیل نے کیا، عمرے کا اعلان کس نے کیا؟ یہ جواب میرے آقا نعمت سیدی مولائی استاد گرامی و شیخی اجازتاً، میرے اجازت کے شیخ، میرے معلم، میرے مربی استاد گرامی مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جواب آپ نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں جو لائبریری تھی اوپر، میں اس میں بیٹھا تھا، یا مدینہ علیہ میں بھی لائبریری ہے، وہاں بیٹھا تھا، کتابیں دیکھ رہا تھا۔ اور ہر سال عمرہ کے لیے آنے والے عالم اسلام کے علماء عموماً آتے، تو ہم ایک دوسرے کی شکل سے واقف تھے، کیونکہ فقیر بھی حاضر ہوتا، وہ بھی آتے۔ تو مطالعہ کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے کہا اسلام کی دنیا کے چیدہ علماء ہوئے ہیں، ان سے فائدہ کیوں نہ لیا جائے؟ میں نے ان سے کہا ایھا العلماء انتم سادۃ العلم اخبرونی عن مسئلہ، ایک مسئلہ مجھے بتائیے کہ رب العزت نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت جس میں حج کی وہ حج کرے، اور وہ بھی ایک مرتبہ حج زندگی میں، بعد میں کو کرے تو وہ نفل ہے، فرض ایک ہی ہے۔ وہ تو تم لوگ کرتے نہیں ہو، تَعْتَمِرُونَ كُلَّ سَنَةٍ فَمَنْ تَعَكُمْ
اے علماء کرام، حج کے لیے تو رب نے خلیل جلیل سے اعلان کروایا اور پھر حکم دیا کہ جس میں استطاعت ہے وہ حج کرو، وہ تو ایک مرتبہ، جو حکم دیا وہ تو ایک مرتبہ، اور عمرے کا تو حکم ہی نہیں دیا، تم ہر سال کیوں آ جاتے ہو؟ حضرت جی سوال سمجھ میں آ گیا؟ لِمَ تَعْتَمِرُونَ كُلَّ سَنَةٍ، ہر سال کیوں آتے ہو؟ اور فقیر بھی آپ کے ساتھ ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، بتاؤ میں فقیر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ مسکرا کے فرمان لگے اور میری وڈی داڑھی ویکھ کے میں نے کہا تو ہی جواب دے۔ اس میں ایک اشارہ لطیف بھی ہے، پوری ریش مبارک کی تصویر کے ساتھ رخ کا چمکنا، یہ خدا کی قسم ہے علماء اہل سنت پاکستان کا کام ہے۔ دوسرے ممالک کے علماء اہل سنت پہ خدا کی رحمتیں، لیکن کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ مجال ہے کہ سنی علماء کی ریش مبارک کم ہو، کیونکہ ان کی پشت پر سرکار کا ہاتھ ہے اور ان کے قدموں پر ہمارے پیروں کا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا میرے بڑی داڑھی دے کر الشیخ یجیبو، شیخ جواب دے۔ فرمایا میں دم بخود ہو گیا، میں نے کہا انا انی سائل اولا، پہلے میں نے سوال کیا ہے، آپ جواب دو۔ کہا نہیں، آپ ہی جواب دیں۔ لا نعلم لا نعلم لا نعرف انت تجیبنا، آپ جواب دیں۔ فرمایا پھر میں نے کہا ایھا السادہ المسئلۃ ھذا نحن لا نعتمر للعمرۃ واللہ نحن نعتمر لزیارۃ الحبیب۔ خدا کی قسم ہے ہم عمرہ اس لیے نہیں کرتے کہ بیت اللہ شریف آئیں، ہمیں مجبوری یہ ہے کہ حج کا عمرے کا ویزا، عمرے کا یعنی مدینہ عالیہ کی حاضری کا ویزا عمرے کے بغیر نہیں لگتا، اس لیے عمرہ کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اصل حاضری وہاں کی ہے، بہانہ اس کا بنا لیا، جانا تو وہاں ہے۔ جانا مدینہ شریف کو ہے، لیکن ڈائریکٹ ویزا نہیں لگتا، ویزا لگتا ہے عمرے کا، اور عمرے کے ویزے کے ساتھ پھر ہمیں مدینہ عالیہ میں حاضری کا الحمدللہ موقع مل جاتا ہے۔ اصل میں راز یہ ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یہی آپ نے فرمایا ہے کہ کعبہ کا نا ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب ایک نکتہ اور رہتا ہے، اگر طلب ہے تو کہہ دیتا ہوں، زندگی کا علم ہے۔ چلیے، یہ تو تم نے اپنے عقیدے کے متعلق صحیح ترجمانی کی ہے کہ تم مدینہ عالیہ کی حاضری کے لیے آتے ہو، لیکن بہانہ عمرے کا بنا لے، یعنی بہانہ حضور کی زیارت کا مدینہ عالیہ کا اور اس کے لبادہ عمرے کا ہو گیا، یہ تو ہو گیا۔ لیکن ایک سوال ابھی تک کھڑا ہے کہ حج کے لیے تو اعلان رب کریم کے خلیل نے فرمایا، اور تم جو مدینہ عالیہ میں آنے کے لیے اتنی ہمت، اتنی یعنی طلب رکھتے اور تانگ رکھتے ہو، زیارت مصطفیٰ، زیارت مدینہ عالیہ، اس کی بانگ کس نے دی ہے؟ بتاؤ، جاؤ گھروں میں بیٹھ کے سوچو۔ حج کے لیے فمن حج او اعتمر، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، یہ تو اعلان خلیل جلیل نے کر دیا، اللہ نے کرا دیا۔ یہ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ واللہ باللہ تاللہ، خدا کے سارے ناموں کی قسم ہے، خدا کے ساری صفات کی قسم ہے، حج کا اعلان
خلیل جلیل نے کیا، حج کا اعلان خلیل جلیل نے کیا، مدینے کی حاضری کا اعلان رب نے آپ کیا ہے۔ پیارے خلیل، میرے گھر کے آنے کے لیے آپ اعلان کر دیں، محبوب تو چپ رہے، تیرے دروازے پہ آنے کے لیے اعلان میں کرتا ہوں۔ ملا جی یہ تم نے کہہ کے سنیوں کو تو خوش کر دیا، لیکن اذان نہیں سنائی، سن لے، اذان سن لے۔ رب نے اعلان کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر کے غلطیاں کرنے والے مسلمان بخشش چاہیں، جاؤ کا وہ تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں۔ گھر اپنا بانگ خلیل دے، گھر مصطفیٰ کا اعلان خدا کرے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں، وہ لمحات قیمتی، وہ جذبات قیمتی، اللہ یہ برکتیں سب پہ فرمائے۔ بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن یہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔